أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ فضا بطول، فضا، ناز، فاطمہ، رئیسہ، سمرین، علی عباس، جوہر، افنان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آج ہمارا درس صرف مقدماتی میں 19ویں درس سے شروع ہوگا. 19واں درس شروع ہوگا، جو کہ آپ جانتے ہیں ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے. حروف اصلی کی کیا کیفیت ہے؟ اس اعتبار سے فعل کی کچھ تقسیم ہوتی ہے. کیا اگر حروف اصلی کی جگہ میں سے اگر حرف علت ہے تو اس کو کہتے ہیں معتل. معطل. حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں صحیح. صحیح. صحیح تو ہے. اگر حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہے تو محموز یعنی محمود. سالم. محمود اگر حرف اصلی کی جگہ حمزہ یا دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہوں تو اسے کہتے ہیں غیر سالم. صحیح غیر غیر سالم. بس یہ ہے کہ حمزہ ہے تو محمود، دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہے تو مضاعف. اور اگر نہ حمزہ ہو وہ فعل صحیح. فعل صحیح یعنی جس میں حرف علت نہیں ہے. وہ فعل صحیح جس میں نہ حمزہ ہو نہ دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہو تو اسے کہتے ہیں سالم. صحیح سالم. پھر سے صحیح تقسیم سالم. بار بار میں لکھواتا رہا ہوں. فعل یاد ہے نا، فعل کو کہہ سکتے ہیں کلمہ بھی ہوتا ہے یہ، کیونکہ اس میں بھی آتی ہے تقسیم. فعل آپ جانتے ہیں حرف علت یا تو اس کے اندر بولیے حرف علت حرف اصلی کی جگہ اگر حرف علت ہے تو فعل ہے معتل، اور اگر حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہیں ہے تو صحیح. صحیح بھی اگر حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہیں ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو تو محمود. حمزہ یا دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہو تو غیر سالم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غیر سالم. اگر حمزہ یا دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہو تو اسے غیر سالم کہتے ہیں. اس کی بھی دو صورتیں بن جاتی ہیں. اگر حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہے تو محمود، حمزہ نہیں ہے تو غیر محمود. تعریف بتا رہا ہوں. دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہو تو مضاعف. کیا تعریف ہے مضاعف کی؟ دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہو، دو حرف اصلی ایک جیسے ایک جگہ ہو. غیر سالم کی ایک قسم یہ ہے کہ اگر حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو، لیکن اگر وہ صحیح فعل جس کے اندر نہ حمزہ ہو حرف اصلی کی جگہ نہ دو حرف ایک جیسے ہو تو اسے کہتے ہیں سالم. سمجھ میں آیا؟ معطل کی تقسیم. اب ہم نے سالم کا تو پڑھتے ہی آ رہے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھی. محمود کا پڑھ لیا، مضاعف کا پڑھ لیا، اور اس میں بتایا مضاعف محمود جو ہے وہ فعل سالمی کی طرح ہے، بس بعض جگہ پر تخفیف ہوتی ہے. بعض جگہ پر وہ تخفیف کہاں کہاں ہوتی ہے حمزے میں وہ میں نے لکھوا دیا. پھر مضاعف دو حرف ایک جیسی جگہ ہو یا اصلی تو اس میں ادغام ہوتا ہے. ادغام کی کیفیت بتاتی، کہیں واجب کہیں جائز کہیں منع. اور فعل ماضی میں ادغام کہاں کہاں کیسا ہے، مضارع میں کیسا ہے، امر میں کیسا ہے، وہ ہم نے بتا دیا. اب جو شروع ہونی ہے وہ معطل کی، اور ہم نے معطل کی تعریف تو ہمیں بتائی تھی، معطل کی قسمیں تو بتائی دی تھی نا. ٹھیک. اب معطل کی بات آتی ہے تو معطل دیکھیے آپ کیا چیز. رئیسہ معطل. کل فعل معطل کسے اگر دیکھیں اس کی تقسیم یاد ہے نہیں؟ بولے تو نہیں ہے نا. معطل وہ کلمہ ہے جس کے حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو. اب حرف علت کہاں پائے گا اس کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے. یا تو فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل فعل کی جگہ ہو تو معطل الفا. معطل الفا. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مثال. مثال ٹھیک ہے. اگر عین فعل کی جگہ حرف علت ہے تو معطل العین. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اجور. اگر لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے تو معطل اللام. معطل اللام. ٹھیک ہے. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟
ناقص اگر ایک حرف ہے تب کی بات ہے فاؤل فعل کی جگہ یا عین فعل کی جگہ یا لام فعل کی جگہ، لیکن دو اصلی حرف علت ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاف لا حول ولا قوت الا باللہ. مضاف میں پڑھی ہے، مضاف میں حرف علت کی بات نہیں ہوتی ہے، دو حرف ایک جیسے اور دوسرے، اگر حرف جی علت ہوگا تو اس میں اعلان ہوگا. جی اور باقی دال ہے، ر ہے، جیم ہے، دو اصلی حرف ایک جیسے ہوں. اب آپ سوچ رہے ہیں حرف علت ایک جگہ دو ایک جیسے، بعض جگہ آ جاتی ہے یہ کیفیت، لیکن لفیف کہتے ہیں جب دو حرف علت ایک ہی کلمے کے اصلی حروف میں دو حرف علت ہوں تو اسے لفیف لفیف کہتے ہیں. اور لفیف آپ جانتے ہیں تعریف لکھوا چکا ہوں میں، یا نہیں دو ہے جی لفیف یا مقرون ہوگا یا دو حرف علت ایک جو ہے دو حرف علت ملے ہوئے ہوں گے تو اسے کہیں گے مقرون. لفیف مقرون پر ملے ہوئے مقرون نہیں ملا ہوا. اور اگر فاصلے سے ہوں گے تو لفیف مفعول. مفعول ٹھیک ہے. بولو بولو جی ٹھیک ہے. معتل الفاء کا دوسرا نام کیا ہے؟ مثال. مثال معتل العین کا دوسرا نام کیا ہے؟ اجرف معتل اللام کا دوسرا نام کیا ہے؟ ناقص. ناقص ٹھیک ہے ناقص. اب آپ دیکھیے، حالانکہ اگر آپ اس کو دیکھیں لفیف مقرون عین الفعل اور لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو دو ملے ہوئے تو عین الفعل کے اعتبار سے اجوف ہے، لام الفعل کے اعتبار سے ناقص ہے نہیں. ایسے لفیف مخلوق فاؤل الفعل کی جگہ سے دیکھیں تو مثال ہے، اور کیونکہ ہر فاصلے سے لام الفعل کے اعتبار سے دیکھیں تو ناقص ہے. آپ دیکھیے تعریف لکھواؤں یا یاد رہیں گی؟ معتل الفاء اب اس کی دو قسمیں ہیں، سب کی دو قسمیں کیسے کیسے؟ مثال واوی یا تو حرف علت واو ہوگا یا حرف علت یا ہوگا فاؤل فعل کی جگہ، اس سے مثال یائی. ایسے ہی اجوف واوی واوی اور اجوف یائی. یا تو بھائی حرف علت ایک ہی تھوڑا ہی ہے، واو بھی تو ہے، اجوف واوی اور اجوف یائی. ایسے ہی ناقص سے واوی ناقص سے واوی ناقص سے یائی ناقص سے یائی. اور بعض جگہ واو اور یا سے الف بھی بدل کے آ جاتا ہے ناقص سے الفی. ٹھیک ہے بھائی. مثالیں تو سمجھ میں آئے گی. مثال واوی جیسے وعدہ، ایسے دیکھیے معتل الفاء ہے یا نہیں؟ معتل الفاء ہے. کیوں؟ کیونکہ فاؤل فعل کی جگہ حرف علت ہے. مثال کہتے ہیں. اب یہ مثال بھی مثال واوی ہے کیونکہ حرف علت یا نہیں ہے واو ہے. ٹھیک ہے. اب یہی مثال میں یسارا دوں. اب بتائیے معتل الفاء ہے نہیں؟ بالکل ہے کیونکہ فاؤل فعل کی جگہ یا سارا فاعلا فاؤل فعل کی جگہ یا حرف علت ہے. مثال یا ہے کیونکہ حرف علت یا ہے. اب آئیے اجوف واوی قوالا جو کہ بعد میں قالا ہو جاتا ہے. قوالا بتائیے معتل العین ہے کہ نہیں؟ لیکن سر سمجھیں کیونکہ حرف علت ہے لیکن واوی ہے واوی ہے یہ کیوں؟ حرف علت واو کی جگہ حرف علت فاؤل فعل کی جگہ ہے واو حرف علت واو ہے. بیا اجوف لیکن معتل العین ہے حرف فعل کی جگہ حرف علت ہے اور یہ اجوف یائی ہے کیونکہ حرف علت یا فعل کی جگہ پہ ہے. ناقص واوی جیسے دعوا یدعو. دیکھیے دعوا یدعو تھا یدعو میں دیکھیے یدعو میں واو. ناقص یائی یرمی. ٹھیک ہے. ناقص الفی یخشا. یرمی کا مطلب کیا ہے؟
रमा यरमी तीर फेंकना, वो तीर फेंकता है या फेंकेगा, ठीक है नहीं। جی यदकू वो बुलाता है बुलाएगा, यरमी वो तीर फेंकता है या फेंकेगा, यक्षा वो डरता है या डरेगा, बया वो बेचता है उसने बेचा, कवाला उसने कहा, यसरा वो आसान हुआ, वो आदा उसने वादा किया। बहरहाल आप देखिए सब, अब लफीफे मकरून देखिए, लफीफे मकरून, मकरून क्या है, जैसे तावेया, तावेया फाउल फेल क्या है, वो है ना, جی फेल लाम फेल दोनों हर फेल ना, क्या दोनों मिले हुए देखिए, वावरिया तावेया, तावेया, ठीक है। लेकिन लफीफ मफरूक वक़ाया, واقعہ वक़ाया देखिए, फाउल फेल वाव है, लामुल واو फेल या है, یا ہے बीच में काफ है। देखिए अब आप इसे देखिए, ऐनुल फेल की, ऐनुल फेल के एतबार से देखें तो ये अजवफ है, लामुल फेल के एतबार से देखें तो ये नाकिस भी है, ناقص ऐसे ही फाउल फेल के एतबार से देखें तो ये मिसाल है, लामुल फेल के एतबार से देखें तो ये नाकिस है। ناقص ہے बस ये याद रखना, लफीफ मकरून में सिर्फ नाकिस वाले कायदे जारी होंगे, अजवफ वाला नहीं होगा कोई सा कायदा जारी। गोया के अनुफिल हरफिल्लत है ही नहीं लफीफ मकरून में, ऐसा मान लेंगे, बस नाकिस वाले अहकाम जारी होंगे, लेकिन इसमें मिसाल वाले भी जारी होंगे, नाकिस वाले भी जारी होंगे। सही है, वो बाद में कायदे बताएंगे, बाद में قاعدے بتائیں मिटा दूं। جی نہیں ایک منٹ جی بتا دیں میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، معتل جس وہ کلمہ جس کے اندر حرف علت ہو، یہاں ہے نا، لیکن لغت میں علت کے معنی کیا بتائے تھے میں نے؟ وجہ جس کو بیمار سبب علت یعنی بیماری، علت یعنی بیماری مرض، تو معتل وہ کلمہ جس میں مرض ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان ایک نارمل انسان ہے، وہ انسان جس میں مرض ہے، بیماری ہے، تو جو انسان بیمار ہے وہ نارمل انسانوں کی طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے جب تک اس کا علاج نہ کر لیا جائے، جب تک علاج نہ ہو ایسے ہی معتل کلمے میں جب تک اس کا علاج نہ ہو جائے، اس علاج کا نام ہے علاج، جب تک علاج نہ ہو جائے نارمل کلمے کی طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جی لہذا کیونکہ نقطہ لکھیے، کیونکہ معتل کلمے میں حرف علت ہوتا ہے، علت یعنی مرض، ٹھیک ہے، حرف علت ہوتا ہے، اس لیے وہ کلمہ کیونکہ معتل کلمے میں حرف علت ہوتا ہے، اس لیے وہ دوسرے کلمات کی طرح، اس لیے وہ سالم کلمات کی طرح، ایک مریض انسان ایک سالم انسان کی طرح تھوڑی ہوتا ہے، وہ سالم کلمات کی طرح صرف نہیں ہو سکتا، نہیں کرتا ہو سکتا، اسی لیے اس کا علاج کیا جائے گا، اسی لیے علاج کیا جائے گا، کچھ قواعد قاعدے کی جمع، قواعد کے ذریعے اس کا علاج کیا جائے گا، کیا جائے گا۔ اب وہ قواعد جن کے ذریعے سے معتل کلمے کا علاج کیا جاتا ہے انہیں قواعد علاج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قواعد علاج وہ قواعد کے جن کے ذریعے سے علاج ہوتا ہے، جن کے ذریعے سے قواعد کے معتل کلمات کا
علاج کیا جاتا ہے ان قواعد کو کیا کہتے ہیں؟ اعلال قواعد اعلال، قواعد اعلال کے قواعد اعلال کہتے ہیں۔ تو اعلان کا مطلب کیا ہوا؟ اعلان یعنی علاج کرنا، علاج، اعلان یعنی ایک طرح سے علاج۔ علاج علاج کیا؟ اب ظاہر سی بات ہے، اب یہ علاج جب انسان مریض ہوتا ہے، انسان مریض ہوتا ہے تو کچھ بیماری ایسی ہوتی ہے اس میں تھوڑا بہت کر کے کام چل جاتا ہے۔ درد کو بٹھانے کی دوا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پین کلر، درد دب جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی جب بدلنا پڑتا ہے، کبھی کبھی انسان اگر زیادہ کچھ بیماری ویسی ہے تو ہو سکتا ہے اس کا دل بدلنا پڑے، گردہ بدلنا پڑے، کسی اور کا گردہ ڈالنا پڑے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی نکال کے علاج ہوگا، پتے میں اتنی پتھری ہو گئی ہے کہ اب زہر پھیل سکتا ہے، پتا نکال دیتے ہیں، ہوتا ہے نہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ ایسے ہی معطل کلمہ ایک طرح سے بیمار انسان کی طرح ہے، اس میں بیماری ہے۔ ابھی جو بیماری ہے جس کا حرف علت ہے، یہ بیماری کبھی ایسی ہوتی ہے کہ ساکن کر کے کام چل جاتا ہے، بس ساکن کر دو حرف علت کو چل جائے گا۔ لیکن کبھی کبھی ساکن کر کے کام نہیں چلتا، بدلنا پڑتا ہے، کبھی واو کو الف سے بدل دیا، کہیں یا کو الف سے بدل دیا، کہیں یا کو واو سے، کہیں واو کو یا سے، بدل کے کام چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اعلال سکونی، اعلال قلبی، اور کبھی کبھی حرف علت کو ہٹانا ہی پڑ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اعلال حذفی۔ اعلال حذفی، ہاں، یعنی سکونی علاج، قلبی یعنی بدل کر علاج، حذفی یعنی ہٹا کر علاج۔ ٹھیک ہے، مٹاؤ یہ، ہاں، دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کیا کہیں؟ اعلال قلبی، حرف علت بعض مقامات پر بعض حرف مقامات علت بعض مقامات پر کس لیے؟ تلفظ میں آسانی کے لیے۔ کس لیے ہوتا ہے اعلان؟ تلفظ میں آسانی کے لیے۔ آسانی، یہ ہے مین چیز، آسانی۔ حرف علت بعض مقامات پر تلفظ میں آسانی کے لیے تغیر، چینج ہوتا ہے، بدلتا ہے۔ اس بدلنے کو اعلال اس کے حرف آسان، اس حرف علت کے بدلنے کو ناز فاطمہ، اعلال کے ناز فاطمہ، حسن سمرین، اعلال کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی اب بدلا تو ہے، بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ بدلنے کا مطلب یہ کہیں ساکن کرنا پڑتا ہے، کہیں حذف کرنا پڑتا ہے، کہیں بدلنا پڑتا ہے۔ کہیں حرف علت بعض مقامات پر تلفظ میں آسانی کے لیے تغیر پاتا ہے، بدلتا ہے، اس حرف علت کے بدلنے کو اعلال کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ میں نے دو تین نقطے لکھوا دیے، اب ہم اس کا وہ بنا دو، مٹا دوں یہ، میں فی الحال لکھوا دے رہا ہوں، جب سمجھاؤں گا تو سمجھاؤں گا، لکھوایا ایک منٹ رک جائیے، نہیں لکھا کر دیا آپ نے۔ تو آپ دیکھ بھی تو لگا کہ جب لکھوا دیں تبھی اسکرین شاٹ لے لیتی، بعد میں اگر لکھواتا بھی اس کے نیچے کو تو آپ نے دیکھا اسکرین شاٹ پہلے لے لیا تو ڈیلیٹ کر کے فوٹو دوسرا اسکرین شاٹ لے لیتی ہوں، بعد میں ڈیلیٹ ہو جاتا۔ مٹا دوں؟ جی مولانا، مٹا دیجیے، ہم ویڈیو سے دیکھ لیں گے۔ جی ویڈیو سے یا ان میں سے کوئی اسکرین شاٹ لیا ہوگا تو بھیج دیتے۔ یہ حرف علت کی تبدیلی، حرف علت کی تبدیلی یعنی اعلان،
حرف علت کی تبدیلی یعنی اعلان حرف علت کی تبدیلی یعنی اعلان. اعلان کسے کہتے ہیں؟ حرف تبدیلی علت کی تبدیلی. حرف علت کی تبدیلی. تبدیلی کبھی اعلان کیا کرتے ہیں؟ حرف علت کو بدل کر کرتے ہیں یا ساکن کرتے ہیں. اعلان سکونی ساکن کریں گے سکونی، بدلیں گے تو قلبی، اور حذف کریں گے تو حذفی. حذفی تو اعلان کی 3 قسمیں ہوئی: اعلان قلبی سکونی، اعلان قلبی، اعلان حذفی. حذفی ٹھیک ہے. یعنی اعلان سکونی یعنی حرف علت کو ساکن کرنا. یہ اعلان یعنی علاج. یہ علاج جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ حرف علت کو ساکن کر کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہیلو جی آقا. ٹھیک ہے. حرف علت کو ساکن کر کے ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے یقبلو تھا، کیا تھا؟ یقولو فعلا یفعلو. دیکھیے فعلا یقولو یفعلو، قول یقولو یقولو. واو ہے حرف علت، اس پہ ضمہ ہے. اس کی جی حرکت ایک خاص قاعدے کے تحت قاف کو دے دیتے ہیں، ہو گیا یقولو. بتائیے حرف علت کو ساکن کر کے ہو گیا کام یا نہیں؟ جی آئیے حرف علت کو ساکن کر کے کام ہو گیا. اب دیکھیے اعلان قلبی کہاں ہوتا ہے؟ یہ اعلان یہ بعد میں بتائیں گے کب قلب ہوگا کب حذف ہوگا، قاعدے جب گرائیں گے. فی الحال میں وہ بنا رہا ہوں. یہ اعلان حرف علت کو بدل کر ہو. ٹھیک ہے. کیسے آئیے. جیسے قوالا تھا، کیا تھا؟ فعالا کے وزن پہ تو ہے قوالا. قوالا فعالا کے وزن پہ ہے. ایک خاص قاعدے اعلان قلبی کے ذریعے سے یہ الف سے بدل جاتا ہے، واو قالا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بیاں جو ہوتا ہے بیاں باں ہو جاتا ہے، بیاں ہو جاتا ہے باں. اعلان حذفی یہ اعلان کب ہوتا ہے؟ یہ اعلان بتائیں گے کب ہوتا ہے. فی الحال یہ اعلان حرف علت کو حذف کر کے ہوتا ہے. حذف کر کے ہوتا ہے. علت کو حذف کر کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر میں بھی کہوں جی مثلاً دعوا یدعو، وہ تھا نا دعوا یدعو، وہ تھا رئیسا دعوا. یدعو آپ ذرا امر میں لام جب بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں؟ ایک لام امر مقصور شروع میں لاتے ہیں. حرف علت ہے تو وہ جلدی یدعو ہونا چاہیے تھا لیدعو، لیکن یہ ہو جائے گا لیدعو. لیت یدعو واو حذف ہو گیا. یاد ہے میں نے لکھوایا تھا جب مضارع بنانے کا قاعدہ مضارع مرفوع ہوتا ہے جب اسے مجزوم کرتے ہیں یعنی امر باللام کے ذریعے سے یا لم کے ذریعے سے تو آخر میں ساکن ہو جاتا ہے اگر حرف علت نہ ہو تو، اور اگر آخر میں حرف علت ہے تو خود حرف علت گر جاتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ یا مثال کے طور پر قاولا یا قالا یقولو، تقولو تھا تقولو تقولو ہے نہیں تقولو. اسے آپ نے حاضر بنانا، حاضر کا صیغہ ہے نا تے گرائی، تے گرائی ہے نہیں. جی اور ہم بات جانتے ہیں کہ اگر حرف ساکن ہو تو حمزہ لاتے ہیں، اگر حرکت ہے تو حمزہ ملائیں گے، ایسے آخر کو جزم دیتے ہیں. اب بتائیے
क्या बना वाव और लाम, हर्फ इल्ला और साकिन है, यहाँ पे लाम भी साकिन है, इल्तिकाए साकिन है अगर हो जाता है तो अगर उनका हर्फ इल्लत भी है और उस हर्फ इल्तिकाए साकिन है हो रहा है तो हर्फ इल्ला गिर जाता है, फुल हो जाएगा, फुल। तुम कहो वाव गिरा है नहीं गिरा, कायदतन इसका अमर हाजिर होना चाहिए फूल, लेकिन कायदा ये है कि जब दो साकिन एक जगह जमा हो जाए नॉर्मल वाले अगर हर्फ में तो मिलाने के लिए दूसरे को हरकत देनी पड़ जाती है नहीं? लेकिन अगर हर्फ इल्लत है तो हर्फ इल्लत गिर जाता है। सही है। आपने वाव ही क्यों गिराया, ऐनुल फेल गिरेगा। वाव ऐनुल फेल है, वही तो गिरा। जी वही गिरेगा ना, ऐनुल फेल। तो वही गिराया मैंने, देखिए वाव गिर गई है, कहाँ है यहाँ वाव गिर गई, जी जी हर्फ इल्लत ही गिर गई। ठीक है, इसे कहते हैं ऐलान हस्फी। अब ये ऐलान सुकूनी कब होगा, कल कब करेंगे हर्फ इल्लत को और हर्फ कब करेंगे, इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे, कल से पढ़ना शुरू करेंगे। मुकदमा मैंने आपको बयान कर दिया ताकि अब तरतीब से हम मिसाल के कायदे, अजवब के कायदे, नाक़िस के कायदे, लफ़ीफ़ के कायदे गिनाएंगे। सही है। जी मौलाना। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। खुदा